آج میں بات کرنے لگا ہوں یوم عاشورہ کے بارے میں، 10 محرم الحرام کے بارے میں۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اس دن کی اہمیت ہے کہ اس دن حضرت حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہوئے، بلکہ پورے کا پورا اہل بیت کا جو لڑی تھی پوری آپ صلی اللہ کے بعد، وہ تقریباً سارے اس موقع پہ شہید ہو گئے تھے۔ چند بچے تھے، خاص کر حضرت زین العابدین جو اس وقت ساتھ نہیں تھے گئے، تو چند گنے چنے لوگ بچ گئے تھے، باقی تمام کے تمام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے اس دن کی اہمیت ہے۔ دوسرا، اس دن کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اس بات کی، یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے اس دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات ملی تھی فرعون سے، اور ان کی امت کو نجات ملی تھی، تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ہم نا 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے ابھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے 9 کے 10 کے ساتھ جو ہے وہ ایک روزہ ملانا ہے۔ چاہے تو آپ 9 کا روزہ ملا لیں، تو چاہے 10 کے بعد 11 کے ملا لیں، لیکن ایک روزہ اور ساتھ ملا کر رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اور اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو سب سے پہلے روزے فرض ہوئے تھے نا، وہ یہی تھے۔ رمضان سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ عاشورہ کے روزے تھے، عاشورہ کے روزے فرض تھے رمضان سے پہلے۔ اصل میں نا یوم عاشورہ کے دن کئی جو جلیل القدر انبیاء ہیں نا، ان کے ساتھ تاریخی واقعات وابستہ ہیں، عاشورہ کے دن خاص کر۔ وہ اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ان کو جو نجات ملی تھی، ان کی جو کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر ٹھہری تھی، وہ عاشورہ کے دن ہی ٹھہری تھی۔ اسی طرح جو فرعون سے جو نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی امت کو، وہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہی ملی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بھی عاشورہ کے دن ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا تھا وہ بھی عاشورہ کے دن ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیماری سے نجات ملی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی وہ بھی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بھی یوم عاشورہ ہی کے دن ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے کئی تاریخی واقعات جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس دن کے ساتھ۔ اس لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ کھانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی کہ آپ غریبوں کو اور مسکینوں کو جو ہے اس دن ان پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پورا سال جو آپ کا رزق ہے اس میں برکت دیں گے، وہ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس دن لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی فضیلت ہے، خرچ کرنا چاہیے لوگوں پہ۔